اس نیگوسیشن میں ایران کی سیریسنس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ 71 پیپل 71 لوگوں پہ مشتمل وفد وہ لے کے پاکستان آئے، جو کہ تاریخ میں کسی بھی ملک میں نیگوسیشن کی خاطر جانے کے لیے سب سے بڑا نمبر ہے، سب سے بڑا وفد ہے۔ ایران کے سینٹرل بینک کے جو گورنر ہیں وہ اس وفد کا حصہ تھے۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ وہ یہاں پہ کیوں تشریف لائے، ان کی کیا ضرورت تھی یہاں پہ آنے کی۔ اس کا یہ جواب ہے کہ سینکشنز کو لے کے، اپنی اکنامک سچویشن کو لے کے اور دیگر ایشوز کو لے کے ایک لمبی ڈیل لوگ کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمام ریلیونٹ لوگوں کو لے کے وہ اسلام آباد تشریف لائے۔ اور ایک ٹویٹ دیکھنے کو ملا ایران کے اسپیکر آف پارلیمنٹ کا، انہوں نے اس میں بتایا کہ ایران ایک نیتی کے ساتھ یہ ڈیل لوگ کرنا چاہتا تھا۔ یہ اپنی ٹویٹ میں اور ذکر کیا کہ امریکہ جو جنگ میں حاصل نہیں کر سکا وہ اس نے نیگوسیشن کے ٹیبل پہ حاصل کرنا چاہا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ امریکہ نے اپنی طریق سے کچھ نہیں سیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم امریکن سیریسنس کی بات کریں تو اس قدر تھی کہ جب وہ لاسٹ بریفنگ دے رہے تھے میڈیا کی تو انہوں نے ایک ہی جرنلسٹ کے کویشچن کو انٹرٹین کیا اور اس پہ بھی انہوں نے صرف یورینیم کا ذکر کیا، جو بون آف کنٹینشن تھا، جو سب سے بڑا مسئلہ تھا آپ نے ہرمز، انہوں نے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ انہوں نے اس بات پہ کوئی جواب نہیں دیا کہ آپ نے ہرمز کا کیا فیصلہ تھا، ان کی کیا کنڈیشن ہے، ایران نے اس پہ کیا جواب دیا۔ اس بات کو ٹوٹلی اگنور کیا گیا، جبکہ انٹرنیشنل اکانومی کے لیے، خطے کے امن کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز سب سے بڑا ایشو ہے، جس پہ انہوں نے بات تک نہیں کی۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ ہم نے آخری اور بہترین آپشن ایران کو دے دیا ہے، اب یہ ایران پہ ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ان کی ڈیل کا ایک ہی مطلب تھا، ایکسیپٹ اور لیو، یا اس کو قبول کریں یا چھوڑ کے چلے جائیں۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دنیا میں بہت سی جنگیں ہوتی ہیں، بڑی نیگوسیشنز ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی تاریخی نیگوسیشنز بھی ہوئی ہیں۔ امریکہ ہی کی تاریخ میں یہ بات واضح ہے کہ جب امریکہ ویتنام وار ہو رہی تھی تو 5 سال تک ایک نیگوسیشن چلتی ہے، تو آفٹر 5 ایئرس رزلٹ نکلتا ہے۔ اچھی نیگوسیشن وہ نہیں ہوتی جو پہلی ملاقات میں مان لی جائے، اچھی ڈیل وہ نہیں ہوتی جو پہلی ہی ملاقات میں ایکسیپٹ کر لی جائے۔ تو اگر یہ ڈیل یہ فرسٹ اسٹیج پہ نہیں ہو سکی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیل ہو گئی یا ایران خسارے میں چلا گیا یا امریکہ کو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے وقت میں یہ مزید اسٹیجی چلے۔ ہم نے کل بھی اس پہ بات کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس جنگ میں چائنا بھی انوالو ہو گیا ہے۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جرنلسٹ کے جواب میں کہا کہ اگر چائنا کو تیل چاہیے تو وہ ڈائریکٹلی امریکہ آ جائے، ہم وینزویلا سے جتنا چاہے تیل لے جائے، لیکن وہ اپنے ہرمز کے اور ان ایشوز سے دور رہے۔ اور اگر ہمیں پتہ چلا کہ چائنا نے اسلحہ فراہم کیا یا اس قسم کے ویپنز ان کو دیے تو یہ ان کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی، ہم اس پہ ایکشن دیں گے، ہم اس پہ رد عمل ضرور لیں گے۔ تو دیکھنا ہے جی کیا بنتا ہے، اس جنگ کا کس طرف جاتی ہے، آیا کہ نیگوسیشن ہی کے تحت ہوتی ہے، آیا کہ ایک عالمی جنگ کی صورتحال اختیار کی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں، اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ مزید کچھ دنوں میں چیزیں واضح ہو جائیں گی، امریکہ کا رد عمل سامنے آ جائے گا، ایران کا رد عمل بھی سامنے آ جائے گا، پاکستان اور چائنا کی ڈائریکشنز بھی سامنے آ جائیں گی۔ اس کے لیے تو ہمیں انتظار کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ یہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ جتنا جانی مالی نقصان ہوا ہے، جتنا جینوسائڈ اس جنگ میں ہوا ہے، ایٹ لیسٹ آئندہ ایسا نہ ہو، کوئی ایسی ڈیل ضرور ہو جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو، عام آدمی کی زندگی کو فائدہ ہو، دنیا اکانومی کو فائدہ ہو، خطے کے امن کو فائدہ ہو۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔